موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس آگ کے پاس روشنی دیکھ کر راستے کا پتہ کرنے، لیکن وہاں سے آواز رب کی آ رہی ہے، اور اس آواز کے درمیان کسی فرشتے کی آواز نہیں ہے، ڈائریکٹ رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، اللہ کے کلیم، جن سے رب نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا جب گھر سے آئے تھے؟ عصا تھا، اور یہ عصا کون سا تھا؟ جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کے پاس چلتے چلتے یہ عصا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اس عصا کا میں کیا کرتا ہوں؟ آپ نے کہا میں اس عصا کا اگر ضرورت پڑے تو تکیہ بنا لیتا ہوں، اسے رکھ کے نیچے سر رکھ کے سو جاتا ہوں، ضرورت پڑے تو اپنی بکریوں کے لیے پتے درختوں سے جھاڑ کر نا اپنی بکریوں کو پتے کھلانے کے لیے کام آتے ہیں، تو اس عصا سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے عصا مجھے کام آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب اس مقام پر رب نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے نیچے پھینکو۔ جب تم اسے نیچے پھینکو گے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ سانپ بن جائے گا جو باقاعدہ چلے گا، دوڑے گا۔ لیکن موسیٰ تم نے ڈرنا نہیں، لا تخف، تم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ سانپ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو جب نیچے پھینکا تو واقعی وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بن کر چلنے لگا اور چیزوں کو کھانے لگا۔ اب ایک چیز ہاتھ میں عصا ہو، لکڑی ہو، اور وہ زمین پر پھینکے سانپ بن جائے، چلنا شروع ہو جائے، چیزوں کو کھانا شروع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب آپ کو خوف ہوا تو رب نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے۔ فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ ہاتھ ڈالا تو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں وہ عصا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے دوسرا معجزہ کیا دیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو نا اپنے گریبان میں ڈالو، اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملاؤ یا گریبان میں ڈالو، تخرج، جب آپ اس طرح کرو گے اور دوبارہ جب آپ ہاتھ واپس لاؤ گے نا تو بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اے موسیٰ علیہ السلام جب یہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر واپس لاؤ گے تو یہ ہاتھ ایسا روشن ہو جائے گا جیسے سورج روشن ہوتا ہے، بہت زیادہ روشن ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالا اور واپس نکالا تو بہت زیادہ روشن ہو گیا۔ اب یہ دو معجزات رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طویٰ وادی میں عطا فرمائی۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی نا تو پھر رب نے حکم کیا دیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے مصر جا رہے تھے، اب اس مقام پر رب تعالیٰ فرما رہا ہے اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ فرعون جو ہے وہ سرکشی میں، گمراہی میں، نافرمانی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ رب کا پیغام سنا کہ رب نے فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میری زبان میں تو لکنت ہے، جب میں فرعون کے پاس جاؤں گا، اس کے درباریوں کے پاس جاؤں گا، تیرا پیغام سناؤں گا، میری زبان میں لکنت ہے، لڑکھڑاہٹ ہے، تو میں کس طرح پیغام دے سکوں گا؟ اور پھر وہ فرعون جو میرے 10 سال پہلے جو مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، میرے ہاتھ سے قبطی قتل ہو گیا تھا، جب میں جاؤں گا تو وہ سب سے پہلے اس قتل کا مطالبہ کرے گا۔ اب ان ساری چیزوں کے لیے مولا کریم میرے پاس وہ جگرا بھی ہونا چاہیے، وہ کشادہ سینہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس کی ساری باتیں بھی سنوں اور اپنا جو مدعا ہے، اپنا جو آنے کا مقصد ہے وہ بھی بیان کر سکوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اس جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو روشن کر دے، کشادہ کر دے، میں ان ساری باتوں کو سنوں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری،
یا اللہ میرا معاملہ آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ جو میری زبان میں لکنت ہے اس لکنت کو ختم فرما دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، لکنت کم ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور دعا مانگی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میرا جو بھائی ہے ہارون، یہ فصاحت میں بولنے میں بڑا عمدہ ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، مولا کریم میرے بھائی کو میرا نائب بنا دے، اسے میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں مل کر جب فرعون کے پاس جائیں گے گفتگو کریں گے تو شاید ہماری گفتگو کا اثر ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے بھائی ہارون کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنا دیا اور کہا کہ اذهبا، اب تم دونوں جاؤ الی فرعون انہ طغی، کہ اس نے سرکشی کیا، اب دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری گفتگو جو رب سے کلام ہوتا رہا، کلام ختم ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی والدہ سے ملتے ہیں، اپنے بھائی کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے میرے ساتھ نبی بنا کر فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے، اور جب دربار پہنچے تو فرعون نے سب سے پہلے یہی کہا کہ تم تو وہی موسیٰ ہو جس نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، تم تو وہی موسیٰ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اس کا نبی رسول بنا کر، اور اے فرعون خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ دے، بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اب فرعون نے جب یہ گفتگو سنی تو سب سے پہلے فرعون نے اپنا احسان جتلایا۔ فرعون نے کہا تم تو وہی موسیٰ ہو جو 30 سال تک میرے گھر میں رہے، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتا رہا، پینے کے لیے دیتا رہا، اپنے گھر میں رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام بن کر آیا ہوں اور تمہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تو آپ نے وہ جو 2 معجزات رب نے آپ کو عطا کیے تھے، ایک ہاتھ کو روشن والا اور دوسرا وہ عصا کو زمین پر پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب یہ 2 معجزات دیکھے تو فرعون جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا تو درباریوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کوئی جادو سیکھ کر آئے ہیں، تو ایسا کرتے ہم ان کے مقابلے میں جادوگر لے کر آتے ہیں۔